fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. مدینہ کے قریب ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں ہرے بھرے درخت، کھیت اور صاف ستھری نہریں بہتی تھیں۔ اس گاؤں میں ایک نیک اور ایماندار لڑکا عبداللہ اپنے والدین اور دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ عبداللہ بہت سعادت مند بچہ تھا اور ہمیشہ اپنے دادا کی باتوں کو غور سے سنتا تھا۔ دادا ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا سچ بولنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ عبداللہ کو دادا کی یہ بات بہت پسند تھی اور وہ ہمیشہ خود سے یہ عہد کرتا کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک دن عبداللہ کے والد نے اسے بازار سے کچھ ضروری چیزیں لانے کو کہا۔ عبداللہ اپنے دوست حامد کے ساتھ بازار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں انہیں ایک خوبصورت باغ نظر آیا جہاں درختوں پر مزید آم لگے ہوئے تھے۔ حامد نے کہا، عبداللہ آؤ ہم درخت سے آم توڑ کر کھاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن عبداللہ نے کہا، نہیں حامد، یہ کسی اور کے باغ کے آم ہیں، اگر ہم نے چوری کی تو یہ گناہ ہوگا اور اللہ ناراض ہوگا۔ حامد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے عبداللہ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو صرف ایک دو آم ہے۔ مگر عبداللہ نے اپنے دل کی آواز سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، خدا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ جب عبداللہ بازار پہنچا تو اس نے دکان سے سامان خریدا۔ دکاندار نے غلطی سے اسے زیادہ پیسے واپس کر دیے، مگر عبداللہ فوراً دکاندار کے پاس واپس گیا اور کہا، چچا جان، آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے دیے ہیں، یہ لیجئے، یہ واپس کر رہا ہوں۔ دکاندار حیران ہوا اور بولا، بیٹا آج کے زمانے میں تو لوگ زیادہ پیسے رکھ لیتے ہیں، تم نے سچ بول کر ایمانداری دکھائی، اللہ تمہیں بہت نوازے گا۔ عبداللہ جب گھر پہنچا تو اس نے والد کو سامان دیا اور خوشی خوشی کھیلنے چلا گیا۔ کھیل کے دوران اچانک عبداللہ سے والد کا ایک قیمتی مٹی کا برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ عبداللہ کے دل میں خوف آ گیا، اگر میں والد کو سچ بتا دوں تو شاید وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اگر جھوٹ بول دوں تو بچ جاؤں گا۔ لیکن پھر اسے دادا کی بات یاد آئی، بیٹا اگر تم سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ عبداللہ نے ہمت کی اور اپنے والد کے پاس جا کر کہا، ابا جان، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں کھیلتے ہوئے آپ کا قیمتی برتن توڑ بیٹھا ہوں، معاف کر دے مجھے۔ والد نے عبداللہ کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، بیٹا میں ناراض نہیں ہوں، کیونکہ تم نے سچ بولا ہے، اور جو شخص سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی شرمندہ نہیں کرتے۔ عبداللہ کا دل تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک اعلان ہوا، بادشاہ کو ایک دیانتدار نوجوان کی ضرورت ہے جو اس کے محل میں کام کرے۔ بہت سے لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، مگر بادشاہ نے سب کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے تمام امیدواروں کو ایک خاص بیج دیا اور کہا، یہ بیج لے جاؤ اور اسے زمین میں لگا دو، 1 ماہ بعد جو سب سے خوبصورت پودا لے کر آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ عبداللہ بھی بیج لے کر گھر آ گیا اور محبت سے مٹی میں لگا دیا۔ وہ ہر روز اسے پانی دیتا اور دعا کرتا کہ بیج اگ جائے، مگر کئی ہفتے گزر گئے اور کوئی پودا نہیں نکلا۔ بالآخر 1 ماہ بعد بادشاہ نے سب کو دربار میں بلایا۔ تمام امیدوار بڑے بڑے سرسبز پودے لے کر آ گئے،
مگر عبداللہ خالی گملہ لے کر دربار پہنچا۔ لوگ ہنسنے لگے، دیکھو دیکھو اس کا پودا نہیں اگا، یہ بادشاہ سے انعام لینے آیا ہے۔ بادشاہ نے غور سے سب کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، عبداللہ ہی سب سے ایماندار ہے۔ میں نے جو بیج دیا تھا وہ سب کے لیے بنجر تھا، ان میں سے کوئی بھی پودا نہیں اگ سکتا تھا، مگر سب نے جھوٹ بولا، صرف عبداللہ نے سچائی دکھائی۔ بادشاہ نے عبداللہ کو انعام دیا اور کہا، یہی وہ ایماندار نوجوان ہے جو میرے محل میں کام کرے گا۔ عبداللہ کے والدین اور گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے کہ عبداللہ کی سچائی نے اسے کامیابی دلوائی۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سچ بولنا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، چاہے وقتی طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ایمانداری انسان کو عزت اور کامیابی دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہمیں مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ عبداللہ کی ایمانداری نے نہ صرف اس کی عزت بڑھائی بلکہ اسے بادشاہ کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام بھی دلایا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں، اگر آپ عبداللہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی خوبصورت اسلامی کہانیاں سن سکیں۔ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے اور ایمانداری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔